نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا ایک ویڈیو کلپ ہم تک پہنچا ہے، جس میں اس نے مسئلہ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے امام المسلمین، رئیس المجددین، فاتح قادیانیت، معمور من الرسول سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کی تصنیف لطیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کا ایک اقتباس پڑھنے کے بعد اپنی طرف سے کچھ جملوں کا اضافہ کر کے شعوری طور پر یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ موقف حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ہم اس کی اس غلط بیانی کی مذمت کرتے ہیں، چونکہ اندرون و بیرون ملک سے احباب اس حوالے سے استفسار کر رہے ہیں، لہذا درگاہ عالیہ گولڑ شریف سے اس کی وضاحت ضروری سمجھی گئی ہے کہ موصوف کے یہ جملے ہرگز حضور قبلہ عالم کی نہ تحریر ہیں، نہ موقف، نہ عقیدہ۔ یہ جلالی صاحب کا اپنا ذاتی موقف اور بیان ہے جو موجب ایذاء اہل ایمان ہے۔ مسئلہ فدق پر حضرت قبلہ عالم کا مکمل بیان تصفیہ ما بین سنی و شیعہ اور مرفوضات طیبات میں موجود ہے۔ آیہ تطہیر کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل قصا یعنی سیدہ کائنات حضرت شیر خدا حضرات حسنین کریمین علیہم السلام جدا گانا و ممتازانہ تطہیر کے مالک ہیں۔ ملفوظ نمبر 150 میں حضور فرماتے ہیں کہ فدق پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف مالکانہ تھا، یا وقف پر واقف کے تصرف کی مثل، یا بیت المال پر حاکم کے تصرف کی مثل یہ امر صحابہ کرام پر ظاہر نہیں ہوا، لہذا بمقتضائے مصلحت اسی امر کو انسب خیال کیا گیا کہ فدق کی صورت اسی طرح رہے جیسا کہ عہد نبوی میں تھی۔ آگے فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے صحابہ کرام سے کوئی اجتہادی قصور یا خطا ظاہر ہوئی ہو، یا باہمی منازعت نے ان کے درمیان صورت کشیدگی کی پیدا کی ہو، لیکن واجب العصمت تو صرف ملائکہ اور انبیاء کرام ہیں، نہ کہ صحابہ کرام۔ ان کے اس باہمی اختلاف کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں تو نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا، اور نہ ہم اس وقت اس موقع پر حاضر تھے، اور نہ ہی ان کے تنازع کے درمیان بولنا ہمیں زیب دیتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم کے اس واضح فرمان کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی کا حضرت سیدہ کائنات کے بارے پوری شدت کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ غلطی پر تھیں، الیاذ باللہ، زور اور پھر زور دے کر اسے دہرانا ایذاء رسول و آل رسول اور ایذاء اہل ایمان کا سبب ہے، اور یہ سوچ ناسبیت اور خارجیت کی پیداوار ہے جو اولیاء کرام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، جس پر اعلانیہ توبہ واجب ہے۔ ہم بارگاہ رب العزت سے حضرت قبلہ عالم کی نسبت کا صدقہ سیدۃ نساء العالمین بدعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ادب و احترام کا سوال کرتے ہیں، اور جلالی صاحب کا معاملہ سپرد رب ذوالجلال کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔